اردو ورلڈ وائز میں خوش آمدید۔ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک اور چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیجیے گا اور ساتھ ہی بیل آئیکن کے بٹن پر کلک کر دیجیے گا تاکہ آپ کو میری ویڈیوز پر وقت مل سکیں۔ یہ کہانی سچی ہے، البتہ اس کہانی میں بتائے گئے نام فرضی ہیں تاکہ کسی کی دل آزاری نہ ہو۔ میرا تعلق ایک بہت ہی اچھی اور بڑی امیر فیملی سے ہے۔ ہمارے گھر میں اللہ رسول کا ذکر بھی بہت کیا جاتا ہے، لیکن میں یہ بھی جانتی ہوں کہ لوگ عام طور پر سوچتے ہیں کہ کوئی بھی بہت امیر ہے تو وہاں پہ اتنی اسلامی اخلاقیات کا خیال نہیں رکھا جاتا، جبکہ سب ایک جیسے نہیں ہوتے۔ بہت سے لوگ بہت اچھے سے ان چیزوں پر عمل کرتے ہیں۔ بہت سے مڈل کلاس فیملی والے سمجھتے ہیں کہ جو اپر مڈل کلاس ہے وہاں پہ بہت بے روی ہے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ میرا تعلق بھی اپر مڈل کلاس فیملی سے ہے۔ ہمارے گھر میں میرے والدین کا دین کی طرف بہت رجحان رہا۔ گھر میں پیسے کی ریل پیل تھی۔ ہمارے گھر میں شروع سے ہی بہت سے ملازمین رکھنے کا رواج تھا۔ ہمارے گھر میں ایک خان صاحب ڈرائیور بھی تھے، یہاں تک کہ ہمارے گھر میں ہر فرد کے لیے ایک خاص ملازم تھا جو کہ اس فرد کی ہر چھوٹی چھوٹی چیز کا بھی خیال رکھتا۔ ہمارے گھر میں تمام ملازمین کو چیک کرنے کے لیے، ان پر نظر رکھنے کے لیے ایک خاص ملازم رکھا جاتا تھا جو کہ دیکھتا کہ صفائی ٹھیک سے ہوئی ہے یا نہیں، کھانا صحیح سے پکا ہے یا نہیں، غرض گھر کے ہر کام کو اس نے دیکھنا ہوتا تھا کہ سب ٹھیک سے کام کر رہے ہیں ملازمین یا نہیں، کیونکہ ہمارے والدین اپنی مصروفیات کی وجہ سے اتنے ملازمین کو نہیں دیکھ پاتے تھے۔ میری امی ایک اچھی نیک خاتون ہے، وہ بہت مصروف رہتی تھی اپنی دینی خدمات میں، جہاں پہ انہوں نے بہت سی الہدا کی کلاسز بھی جوائن کی ہوئی تھی۔ وہاں پہ جانا، نماز، میلاد اور ان مصروفیات کے اندر بچوں کو بھی ٹائم دیتی تھی، لیکن ظاہری سی بات ہے اتنا زیادہ وہ شاید نہیں دے پاتی تھی سوشل ہونے کی وجہ سے۔ لیکن میں یہ نہیں کہتی کہ وہ مجھے ٹائم نہیں دیتی تھی، میں ایسی کسی بحث میں نہیں پڑتی اور نہ ہی اپنی ماں کو قصوروار ٹھہراتی ہوں کہ انہوں نے مجھے وقت نہیں دیا، بلکہ انہوں نے مجھے بہت زیادہ دین سے متعلق بتایا۔ میں نماز پڑھتی تھی، میں قرآن پڑھتی تھی، اگر میں دین کی چیزوں کو جانتی تھی اور میں اچھے کو اچھا برے کو برا سمجھتی تھی تو اس کی وجہ صرف اور صرف میری ماں ہے، چونکہ والدہ بہت مصروف رہتی تھی، اس لیے انہوں نے میرے لیے ایک آیا بھی رکھی تھی۔ وہ ہمیشہ سے میرے ساتھ تھی اور اس وقت بھی میرے ساتھ تھی جب وہ واقعہ میرے ساتھ پیش آیا جس نے میری زندگی کو بدل کر رکھ دیا۔ جب میں اسکول سے کالج میں گئی تب سے میری زندگی کے برے دن شروع ہو گئے۔ ہماری آیا جوان لڑکی تھی، مجھ سے عمر میں کوئی 1 سال ہی بڑی ہوگی۔ وہ لڑکی تھوڑی بہت پڑھی لکھی تھی، اس نے میٹرک بھی کیا ہوا تھا، اسے خاص طور پر میرے لیے رکھا گیا تھا۔ اس نے میرے سارے دن بھر کی مصروفیات کو دیکھنا تھا اور میری ہر چھوٹی بڑی چیز کا دھیان رکھنا تھا، اور اس کے علاوہ گھر کے چھوٹے چھوٹے کام جس میں اگر مہمان آ جاتے ہیں ان کو دیکھنا، اور ان چیزوں کے لیے وہ رکھی گئی تھی۔ صفائی کے لیے دیگر ملازمین تھے، اور اس طرح اس آیا کے ساتھ میرا بہت زیادہ ٹائم گزرنے لگا۔ چونکہ وہ تقریباً میری ہم عمر ہی تھی، ہم آپس میں کافی بات چیت کر لیتی، وہ اپنی باتوں سے تھوڑی آزاد خیال لگتی تھی، جبکہ ہمارے گھر میں دین کے حوالے سے بہت خیال رکھا جاتا اور پردے کا بھی بہت خیال کیا جاتا تھا۔ میں اس کے ساتھ زیادہ دیر وقت گزارنے کی وجہ سے اس کا اثر لینے لگی، اس طرح اس کا اثر مجھ پہ پڑنے لگا، جو بڑا خطرناک ثابت ہوا جب میں کالج میں گئی اور کالج کا ایک الگ ہی ماحول دیکھا، چونکہ اسکول کا ماحول الگ ہوتا ہے اور وہ عمر بھی چھوٹی ہوتی ہے، جبکہ کالج میں لڑکیاں بھی زیادہ ہوتی ہیں اور ہر لڑکی دوسری لڑکی سے مختلف اور طرح طرح کے ماحول سے تعلق رکھتی ہے۔
کالج میں میری کچھ ایسی دوستیں بھی تھیں جن کی لڑکوں سے دوستیاں بھی تھیں، ان کے قصے بھی سنتی تھی۔ وہ سن سن کے ایک تجسس سا رہنے لگا، یہ سب کچھ کیسے ہوتا ہے؟ یہ لوگ کیسے چلی جاتی ہیں ڈیٹ پر؟ یہ لوگ کیسے ان سے بات کر لیتی ہیں فون پہ؟ میں ایسی لڑکی تھی کہ میں کسی لڑکے سے فون پہ بات کرنا تو دور تھا، بلکہ میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ میں یہ چیز کروں گی۔ لیکن میرے گھر میں جو آیا تھی یہ اتنی دینی ماحول سے تعلق نہیں رکھتی تھی۔ اس کے بقول ان کے گھر میں گانے سننا، ڈرامے دیکھنا، فلمیں دیکھنا یہی ایک خوش رہنے کا زیادہ ذریعہ تھا۔ یہ ایک لحاظ سے انٹرٹینمنٹ تھی، جبکہ ہمارے گھر میں ایسا کچھ نہیں تھا۔ وہ مجھے اپنی زندگی سے متعلق بہت سی باتیں بتاتی اور ان کو چٹپٹا کر کے سناتی۔ اس طرح میں اس کی باتوں کو بہت دلچسپی سے سننے لگی۔ اس نے مجھے یہاں تک بتایا کہ اس کی 3 منگنیاں ہو چکی ہیں اور تینوں کیسے ٹوٹی۔ اس نے وہ بھی قصہ مجھے بڑے ہی چٹپٹے انداز سے سنایا۔ میں بھی بڑی دلچسپی سے اس کی باتیں سننے لگی اور وہ دکھنے میں بھی اچھی خاصی لگتی تھی۔ وہ جب بھی نئے کپڑے پہنتی تو میری بہت تعریف کرتی، کچھ اس طرح سے تعریف کرتی کہ مجھے اپنا آپ خوبصورت لگنے لگا، گویا وہ مجھے شیشے میں اتار رہی ہو، ایسا شیشہ جو میں نے کبھی پہلے نہیں دیکھا تھا۔ آہستہ 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 میں اس کی باتوں کو سن سن کے ان باتوں کی عادی ہونا شروع ہو گئی۔ پھر جب وہ میری تعریف کرتی تو کہتی کہ باجی آپ اتنی پیاری ہو، ہائے آپ کو کوئی پسند نہیں کرتا۔ مجھے پہلے پہل اس کی بات عجیب لگی، پھر میں بھی اس بات پر غور کرنے لگی۔ اس کے بعد ایک بار میری امی کسی رشتہ دار کے ہاں گئی تھی، اس وجہ سے مجھے میلاد پر جانا پڑا۔ میں میلاد سے واپس آ رہی تھی اور میرے ساتھ آیا بھی تھی، تو کسی نے میری طرف نمبر پھینکا اور میں ڈر سی گئی، لیکن اس آیا نے ایک دم سے وہ پرچی اٹھا لی اور میں تو اتنا ڈر گئی تھی کہ میں نے پیچھے مڑ کر بھی نہیں دیکھا۔ وہ نمبر شاید میں زندگی بھر کبھی نہ اٹھاتی، لیکن آیا میرے ساتھ تھی۔ اس نے جلدی سے مسکراتے ہوئے نمبر اٹھا لیا۔ اس کے بعد جب ہم گھر آئیں تو اس نے آ کر مجھے عجیب عجیب سی ایسی باتیں کہیں کہ میرا بھی دھیان اس طرف جانا شروع ہو گیا، میرے بھی احساسات جاگنے شروع ہو گئے۔ یہ ایک بڑا نازک مرحلہ ہوتا ہے، اور خاص طور پر جب ہم جوانی کی طرف بڑھتے ہیں اور جب ہم دائیں بائیں اس طرح کی بہت سی باتیں سن رہے ہوتے ہیں۔ اس نے مجھے کچھ اس طرح کی باتیں کی کہ دیکھو تمہارے لیے وہ وہاں پہ گھنٹہ کھڑا رہا۔ حیرانگی سے میں نے آیا کی طرف دیکھا اور اس سے پوچھا تمہیں کیسے معلوم کہ وہ میرے لیے کھڑا تھا؟ تو اس نے کہا کہ جب ہم میلاد والے گھر میں جا رہی تھی تو میں نے اسے وہاں کھڑے دیکھا اور جب واپس آئے تو وہیں کھڑا تھا۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ وہ تمہارے لیے ہی کھڑا تھا۔ اس کے بعد اس نے پرچی میری طرف بڑھائی اور کہنے لگی کہ آپ فون کرو۔ اس کی بات سنتے ہی گھبرا گئی۔ میں نے کہا میں کیسے فون کر سکتی ہوں، توبہ کرو، میں تو نہیں کروں گی۔ اس کے بعد اگلے روز دوبارہ اس نے مجھے کہا کہ دیکھو تو اتنا خوبصورت تھا وہ لڑکا۔ پھر اس نے مجھ سے بار بار اس لڑکے کا ذکر کیا، بہانے سے۔ پھر میرے اندر بھی ایک احساس جگا کہ کوئی مجھے اتنا پسند کر رہا ہے، چاہے جانے کا احساس ہوا۔ یہ تمام چیزیں مجھے عجیب سی دنیا کی طرف لے گئیں اور میں اس کی باتیں سننا شروع ہو گئی۔ اور پھر میں نے کہا مجھے تو ڈر لگتا ہے۔ تو اس نے کہا اچھا چلو تم یوں کرو کہ تم بات نہ کرو، میں فون ملاتی ہوں۔ میری والدہ 3 دن کے لیے ہمارے کسی رشتہ دار کی طرف گئی تھی۔ ہم گھر میں اکیلے تھی اور کوئی روک ٹوک کچھ بھی نہیں تھا۔ اس طرح سے میں نے اس کو موبائل دیا۔ موبائل پہ اس نے پھر فون ملایا۔ فون ملانے کے بعد اس نے اس لڑکے کو کہا میں وہی ہوں جو آپ کو اس دن ملی تھی، اور میں حیران رہ گئی اس کو دیکھ کر کہ جس طرح وہ اتنی اداؤں کے ساتھ بات کر رہی تھی۔ پھر اگلے روز اس نے مجھے بہت اکسایا کہ دوبارہ فون کرتے ہیں۔ میں اس کی باتوں میں آ گئی اور میں نے کال ملائی۔ میں نے جب ہیلو کہا
اور دوسری طرف سے اس لڑکے کی آواز آئی تو میں ڈر ہی گئی اور میں نے فون ایک دم سے بند کر دیا۔ اس کے بعد آیا نے مجھے کچھ ایسی باتیں کہیں کہ میرے دل میں اور زیادہ ہلچل سی پیدا ہوئی۔ اس نے مجھے کہا کہ وہ تو تمہاری طرف بڑا متوجہ تھا، وہ کہہ رہا تھا کہ میں اس دن سے سویا ہی نہیں ہوں اور میں تو کب سے انتظار کر رہا تھا، ہر فون کی کال پہ، ہر فون کی بیل پہ میں اس انتظار میں ہوتا تھا کہ تمہارا فون آئے گا۔ اس آیا نے میرا ذہن آہستہ آہستہ بدل دیا، مجھے ایسی راہ پر چلا دیا جو راہ میں نے کبھی دیکھی نہ تھی، جبکہ میرے ماں باپ نے، میرے والدین نے مجھے دین کی راہ پہ لگایا تھا۔ مجھے ان چیزوں کا بالکل پتہ ہی نہیں تھا، اگر کچھ پتہ بھی تھا تو میں ان چیزوں سے بہت دور تھی، کیونکہ مجھ میں وہ ہمت نہیں تھی۔ پھر آیا اگلے دن مجھے دوبارہ مجبور کرنے لگی کہ چلو اب تم بات کرو، پر میں بہت ڈر رہی تھی۔ تب آیا نے مجھ سے کہا کہ آپ اتنا کیوں ڈرتی ہو، لاؤ پہلے میں بات کرتی ہوں، اس طرح تمہیں آسانی ہو جائے گی۔ پھر اس نے کال ملائی اور اس لڑکے کو بتایا۔ اس نے کہا کہ میں اس کی دوست ہوں، جو میں اس دن آپ کو اس کے ساتھ نظر آئی تھی، اور وہ بہت ڈرتی ہے، بہت شرماتی ہے، دراصل پہلی بار اس طرح کسی سے بات کر رہی ہے نا، اس لیے، لیکن میں اسے کہوں گی کہ آپ سے بات کرے، آپ پریشان نہ ہو۔ اس کے بعد آہستہ آہستہ فون پہ بات کرنے کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ پہلے تو میں ڈرتی تھی، لیکن اب مجھے عادت سی ہو گئی تھی روزانہ ہی بات کرنے کی۔ میرے موبائل پر میرے والد نے شاید کوئی کال لاک لگایا تھا، کیونکہ میرے والد کے نمبر پہ یہ سم تھی، تو وہ کال لاک کے اندر جب مسلسل ایک ہی نمبر آیا، میرے والد کو شک ہوا، لیکن میرا اس بات پر دھیان نہیں گیا، اور میرے والد جب فون شاید چیک بھی کرتے تھے، ظاہر سی بات ہے بچوں کے اوپر نظر رکھنے کے لیے جو بھی ان کا طریقہ کار ہوگا، انہوں نے جب کال لاگ چیک کیا تو ان کو پتا لگا کہ یہ ایک نمبر سے مسلسل فون آ رہا ہے۔ جب انہوں نے ٹریس کیا تو اس لڑکے کا نمبر نکلا اور وہ مجھ پہ بہت سیخ پا ہوئے، اور انہوں نے میرا فون بھی لے لیا اور تھوڑی سی مجھ پر سختیاں شروع کر دیں۔ یہ سختیاں شاید میرے لیے اچھی تھی اور میں شاید ان غلط کاموں سے رک جاتی، لیکن میرے ساتھ جو میری آیا موجود تھی اس نے مجھے راستے دکھائے۔ جب میرا فون مجھ سے لے لیا گیا تو اس آیا نے ملازم کے فون سے مجھے فون ملوانا شروع کر دیا۔ اس کے بعد یہیں پہ سلسلہ ختم نہیں ہوا، اس نے ہماری ملاقاتوں کا انتظام کروایا۔ وہ لڑکا جس کا نام ساحل تھا، اس نے پھر جو بے صبری دکھائی، اور اس کے بعد اس آیا نے جو مجھے غلط کام کرنے میں ہمت دلائی کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، اور پھر ہماری ملاقاتیں شروع ہوئیں، اور پھر ملاقاتوں کا جو انجام ہوتا ہے آپ سوچ سکتے ہیں کہ کیا ہوا۔ ایسی ملاقاتیں ہوئیں کہ اس آیا نے وہ طریقے مجھے سکھائے کہ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ میرے ماں باپ سوچتے تھے کہ میں اندر کمرے میں سو رہی ہوں، لیکن میں اندر کمرے میں نہیں سو رہی ہوتی تھی۔ ہم رات کو دروازہ کھول کے نکل جاتی تھی، وہ میرے ساتھ جاتی تھی، وہ باہر بیٹھ جاتی تھی اور انتظار کرتی تھی کہ میں کب واپس آؤں گی۔ وہ کئی دفعہ میرے کمرے میں جا کے لیٹ بھی جاتی تھی، کیونکہ میرے والدین اب مجھ پر نظر رکھتے تھے۔ اور ایک بار یوں ہوا کہ میرے والد جانتے اندر آئے اور آیا کمرے میں جا کے میرے بیڈ پہ لیٹ گئی۔ ان کو لگا کہ میں ہی سو رہی ہوں۔ ایک وقت ایسا آیا کہ میں ایک بار پکڑی گئی، کسی روز مجھے واپس آنے میں دیر ہو گئی۔ میں جب واپس آئی اور پہلے سے والد دروازے پہ کھڑے تھے اور انہوں نے کچھ سایہ دیکھا، اور اس کے بعد ان کو پتا لگا یہ پچھلے دروازے سے اندر آ رہی ہے، اور پھر بڑا گھر میں ایک طوفان اٹھا تو مجھ پر سب راستے بند کر دیے گئے۔ تو ماں باپ کی طرف سے بہت زیادہ سختی ہوئی، میرے کمرے کے دروازے کو تالا لگنا شروع ہو گیا، پہرے داری سخت ہو گئی۔ لیکن میرے والدین کو کبھی یہ معلوم نہیں ہوا تھا کہ اس سارے کام میں آیا میرا ساتھ دے رہی ہے، کیونکہ آیا بہت ہوشیار تھی، کوئی کہہ نہیں سکتا تھا کہ وہ ایسی لڑکی ہے۔
اور میں بھی اپنے ماں باپ سے یہ بات چھپاتی، کیونکہ تب مجھے آیا ہی سب سے زیادہ اپنی ہمدرد لگتی تھی۔ یوں آیا مجھ پر ایک آزمائش بن کر مہربان ہوتی رہی، اور جب بھی مجھ پر سختی ہوتی وہ کوئی نہ کوئی حل نکال لیتی۔ جب میرے کمرے کو باہر سے تالا لگایا جاتا تھا تب آیا نے مجھ سے کہا کہ ارے تم کیوں پریشان ہوتی ہو، یہ دروازے یہ کھڑکیاں جو ہیں یہ پیچ سے کھل جاتے ہیں۔ اور پھر اس نے مجھے پیچ کھول کر کھڑکی اتار کر رکھنا بتایا۔ تب میں کمرے کی جو کھڑکی تھی اس سے باہر نکل جاتی تھی، کیونکہ آیا نے مجھے کھڑکی کے پیچ کھولنے سکھائے تھے۔ چونکہ میرے کمرے کی کھڑکی کے باہر گرل نہیں تھی، اس وجہ سے یہ کام بہت آسانی سے پایا تکمیل تک پہنچ جاتا تھا۔ میں کھڑکی کے پیچ کھول کر باہر نکل جاتی اور جب واپس آتی تو کھڑکی کے 2 پیچ لگا کر اسے ویسے ہی کھڑی کر دیتی۔ یوں ملاقاتوں کا سلسلہ شروع رہا، اور اس کے بعد وہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ ہر ایک کو اس طرح کی پریشانی سے بچائے اور اس طرح کی تکلیف سے بچائے کہ میں اپنے گھر میں رہنے کے قابل نہیں رہی، اور مجھے ساحل کے ساتھ بھاگنا پڑا۔ مجھے جب پتہ لگا اتنی ملاقاتوں کے نتیجے میں معاملہ خراب ہو گیا ہے، پہلے ساحل مجھے بھگانے پہ راضی نہیں تھا، کیونکہ وہ کہنے لگا کہ میں خود اپنے والدین کے خرچے پر ہوں اور میرے پاس پیسے نہیں، لیکن وہ ایک بڑے گھرانے سے تعلق رکھتا تھا۔ مجھے سب اس لیے کہہ رہا تھا کیونکہ وہ تو اپنا ٹائم پاس کر رہا تھا۔ میں نے اپنی ماں کا زیور چرایا پہلی بار، کیونکہ اس نے مجھے کہا کہ میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے میں تمہیں لے جاتا ہوں، لیکن تمہیں پھر کچھ بندوبست کرنا ہوگا۔ میرے ہاتھ کانپ رہے تھے، میں ڈر رہی تھی، میں بڑے خوف زدہ تھی، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا، مجھے کچھ پتا نہیں تھا میری زندگی کہاں سے کہاں پہنچ گئی تھی، اور اپنی زندگی میں میں نے خود سیاہی بھر لی صرف اس آیا کی وجہ سے۔ یہ نہیں کہتی کہ سب ملازمہ ایسی ہی ہوتی ہیں، مگر زیادہ تر کا تعلق ایسے ہی ماحول سے ہوتا ہے، لیکن کچھ جگہوں پہ راستے نکالنے کی کچھ طریقے بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ ہر بندے کو جب آپ اپنے گھر میں گھسا لیتے ہو تو آپ نے جو اپنے بچوں کی تربیت کی ہوتی ہے وہ زیرو کر دیتے ہیں۔ میں نے اپنی ماں کا زیور پہلی بار چرایا کیونکہ کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیا کرنا ہے۔ اس کے بعد ہم گھر چھوڑ کے بھاگے، پھر میں نے اتنی در کی ٹھوکریں کھائیں کہ کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا، اور پھر ساحل نے مجھے اس مشکل ٹائم کے بعد چھوڑ دیا۔ مجھے اپنا بچہ دارالامان میں دینا پڑا اور میں پتہ نہیں کہاں کہاں ٹھوکریں کھاتی رہی۔ پھر میں نے اپنی خالہ سے رابطہ کیا تو انہوں نے میری ماں سے رابطہ کروایا۔ وہ لوگ میرے جانے کے بعد کس بری طرح سے اجڑ گئے تھے، لوگوں کے طعنوں کا ان کو سامنا کرنا پڑا۔ وہ میری ماں جس کی عزت کی لوگ گواہیاں دیتے تھے، جس کے بارے میں بات کی جاتی تھی کہ اس قدر شریف عورت ہے، اس قدر مذہبی ہمارا گھرانہ، میرے ماں باپ کا میں نے سر جھکا کے رکھ دیا، لیکن آخر ماں تھی۔ ماں نے مجھے پھر گلے لگایا، ماں نے میری داد رسی کی، میری ماں نے مجھے بہت کچھ دے دیا، میرے پاس بڑا کچھ ہے، میں اپنے گھر میں رہ رہی ہوں لیکن میرے دل کو سکون نہیں ہے۔ میں اپنے رب کے آگے 5 وقت کی نماز پڑھتی ہوں، میں اللہ سے معافیاں مانگتی ہوں، میں توبہ کرتی ہوں، لیکن جب بھی مجھے وہ سب یاد آتا ہے تو میں بہت شرمندہ ہوتی ہوں، اپنے رب سے بڑی شرمندہ ہوتی ہوں، اپنے ماں باپ کے لیے بہت شرمندہ ہوتی ہوں۔ میں آج تک اپنے باپ سے آنکھ نہیں ملا سکی۔ میرے باپ نے مجھے معاف کر دیا لیکن میرا باپ مجھے مل نہیں پاتا، وہ کہتا ہے کہ میں اس کو دیکھ نہیں سکتا، اور میری ماں چونکہ وہ ماں ہے وہ آتی ہے، مجھ سے مل بھی لیتی ہے۔ میرے بھائی میری شکل دیکھنا نہیں پسند کرتے، اور میں برباد ہوئی صرف ایک آیا کی وجہ سے۔ مجھ سے غلطی ہوئی، بہت بڑی غلطی ہوئی، میں جانتی ہوں، لیکن جو کچھ بھی ہوا اس کا ازالہ نہیں ہو سکتا۔ میں صدقہ جاریہ کے طور پر یہ کہانی اپنی سنانا چاہتی ہوں۔ کہانی سنانے کا مقصد آپ لوگوں کو آگاہی دینا ہے کہ خدا کے لیے اپنی جوان ہونے والی بچیوں کے ساتھ ملازمہ کو مت رکھیے، اگر رکھتے بھی ہیں تو خود ان پر نظر رکھیں۔
आपके कीमती वक्त का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।